آپ سن رہے ہیں طبقاتی جدوجہد، انقلابی سوشلزم کا علمبردار۔ سوشلزم اکثریت کی فلاح کا ضامن ہے۔ مولانا عبید اللہ سندھی۔ آزادی وطن کے مشہور مجاہد اور عالم دین مولانا عبید اللہ سندھی اپنے استاد شیخ الہند مولانا محمود الحسن کی ہدایت پر 1915 میں افغانستان تشریف لے گئے۔ وہ 7 سال کابل میں مقیم رہے اور وہاں کے حالات سے مایوس ہو کر اکتوبر 1922 میں اپنے کئی ساتھیوں سمیت ماسکو چلے گئے۔ ماسکو کے دوران قیام میں انہوں نے کمیونزم کے اصول اور سوویت یونین میں ان اصولوں کو عملی جامہ پہنانے کی جو کوششیں ہو رہی تھیں ان کا بغور مطالعہ کیا۔ 9 ماہ بعد جب وہ استنبول پہنچے تو انہوں نے آزاد ہندوستان کے لیے آئین کا ایک خاکہ 1924 میں استنبول سے اردو میں شائع کیا، جو سوویت آئین سے بہت ملتا جلتا تھا۔ مولانا عبید اللہ سندھی سوشلسٹ تعلیمات کو اسلام کے عین مطابق سمجھتے تھے۔ 1939 میں وطن واپس آ کر بھی وہ ان خیالات کا برابر اظہار کرتے رہے۔ اپنے آئین کی تمہید میں ماسکو کے تاثرات بیان کرتے ہوئے مولانا فرماتے ہیں، ہمیں ماسکو میں انقلاب روس کے نتائج آنکھوں سے دیکھنے کا موقع ملا۔ انقلاب کا مطالعہ کرنے کے لیے ہماری کمیٹی کے بعض ممبروں نے روسی زبان سیکھی۔ ہمیں روس کے اہم اشخاص سے تبادلہ خیالات کے اچھے موقع ملے۔ یورپ کے دیگر ممالک پر جو انقلاب روس کا اثر آیا، اس کے مطالعے کے لیے ہماری کمیٹی کے ممبران ان ملکوں میں گئے، مگر ہمیں افسوس کے ساتھ اس حقیقت کا احساس ہوتا ہے کہ ہمارے ملک کی موجودہ نسل انقلاب کی ماہیت سمجھنے سے بہت دور ہو گئی ہے۔ ہندوستان کے قومی مسائل سے بحث کرتے ہوئے مولانا نے فرمایا، ہر ایک قوم میں طبقاتی پیچیدگی موجود ہے۔ مالدار اور محنت کش، زمیندار اور کسان، سرمایہ دار اور مزدور کی باہمی کشمکش ہر ایک ہندو قوم کو 2 متقابل اور متعارض صفوں میں بآسانی تقسیم کر سکتی ہے۔ اس لیے صرف مذہبی بنا پر تمام ہندوستانی مسائل اور خصوصاً ہندو و مسلم اختلافات کو حل کرنا کوئی پائیدار راہ نجات پیدا نہیں کر سکتا۔ لہٰذا ہم اپنے پروگرام میں مذہب کو ان مسائل کے حل کرنے کی اساس قرار نہیں دیتے، بلکہ قومی اور طبقاتی تفریق اور اقتصادی اور سیاسی اصول پر ان مشکلات کا حل پیش کرتے ہیں۔ مولانا سندھی سرمایہ داری نظام کے سخت مخالف تھے۔ چنانچہ اس دستاویز میں ہندوستان کے مستقبل سے بحث کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں، ہم اپنے ملک کے موجودہ نظام سرمایہ داری کو توڑ کر ایسے نظام کی بنیاد ڈالتے ہیں جو طبقہ محنت کش یعنی ملک کی اکثریت کی فلاح کا ضامن ہو اور اس محنت کش طبقے کے زیر اقتدار رہے۔ اس سے ہماری تحریک آزادی بھی یقیناً کامیاب ہو سکتی ہے۔ سوویت روس کا ذکر کرتے ہوئے مولانا لکھتے ہیں، ہندوستان نے انقلاب فرانس سے چشم پوشی کر کے اپنی عظمت کو خاک میں ملا دیا۔ اب اس عالمگیر اہمیت رکھنے والے انقلاب یعنی انقلاب روس سے اغماض کر کے ہم نہیں چاہتے کہ وہ اپنی موت کے پروانے پر دستخط کر دے۔ ہمالیہ، قراقرم اور ہندو کش کے مقام اتصال سے چند قدم آگے روس ہم سے ملتا ہے۔ ہماری قطعی رائے ہے کہ اس غلامی کے 60 سال میں جو کچھ ہم نے حاصل کیا ہے، اگر وہ سارے کا سارا دے دیں اور ننگے بھوکے رہ کر بھی شمالی دروں سے قطب شمالی تک رہنے والی قوموں کی دوستی خرید لیں تو ہم خسارے میں نہیں رہیں گے۔ مولانا عبید اللہ سندھی اپنے خطاب بعنوان غلبہ دین کی عصری اہمیت میں روسی انقلاب کے بارے میں اپنے تجربے کی روشنی میں کہتے ہیں، جس آنے والے انقلاب کی میں تمہیں خبر دے رہا ہوں، میں یورپ کے ایک بڑے حصے میں اس انقلاب کو بروئے کار آتا دیکھ رہا ہوں۔ اس انقلاب نے اس سرزمین کی جس طرح کایا پلٹ کی اور غالب گروہ نے جس سفاکی سے اپنے حکمرانوں کو تیک کیا، میں اس کے اسباب اور نتائج خوب سمجھ چکا ہوں۔ لیکن یہ انقلاب بس اسی ملک تک محدود نہیں رہے گا، یہ عالمگیر انقلاب ہے اور یہ ساری انسانیت کو ایک نہ ایک دن اپنی لپیٹ میں لے کر رہے گا۔ یہ انقلاب جسے میں اپنی آنکھوں سے برسر کار آتا دیکھ رہا ہوں، انسانیت کے ان پسماندہ طبقوں کو للکار رہا ہے کہ اٹھو، غاصبوں سے اپنا حق چھین لو اور جو ظلم پر جی رہے ہیں انہیں نیست و نابود کر دو۔ اس انقلاب کا نعرہ یہ ہے، مزدوروں اور کسانوں، محنت کشوں، مستقبل تمہارا ہے۔ تم محنت کرتے ہو اور تمہاری محنت کا ہی نتیجہ یہ سربفلق عمارتیں، رزق کی یہ فراوانی، آرام و آرائش کے ذرائع اور دنیا کی ساری ثروت و دولت ہے جس سے تم اب تک محروم رکھے گئے ہو، اور جو تمہارا حق ہے اس پر قبضہ کر لو۔ اس میں جو کچھ آڑے آئے اسے مٹا دو۔ جو علم، کلچر، مذہب اور اخلاق تمہارے سد راہ ہو اس کا انکار کر دو۔ وہ علم ناقابل اعتبار ہے، وہ کلچر بیکار اور فرسودہ ہے، مذہب غلط ہے اور اخلاق کا وہ نظام بے معنی ہے۔